اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کا منظرنامہ پیش کیا گیا، اسی میں ہندوستان کا ذکر بھی ہے۔ ہندوستانی عالم و مؤرخ مولانا ابو الحسن علی ندوی 5ویں اور 6ٹھی عیسوی میں ہندوستان کی صورتحال کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ ہندوستان کے مؤرخین کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ 6ٹھی صدی عیسوی سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے وہ مذہبی، اجتماعی اور اخلاقی لحاظ سے اس ملک کی تاریخ کا، جو کسی زمانے میں علم و تمدن اور اخلاقی تحریکات کا مرکز رہا ہے، پست ترین دور تھا۔ ہندوستان کے ارد گرد دوسرے ممالک میں جو اجتماعی اور اخلاقی انحطاط رونما تھا، اس میں یہ ملک کسی سے پیچھے نہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خصوصیات تھیں جن میں اس ملک شان یکتائی حاصل تھی۔ ان خصوصیات کو 3 عنوانات کے ذیل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ 1. معبودوں کی حد سے بڑھتی ہوئی کثرت۔ 2. انسانی خواہشات کی بحرانی کیفیت۔ 3. طبقاتی تقسیم اور معاشرتی امتیازات۔ ہندوستان میں 5ویں 6ٹھی صدی عیسوی میں جو طبقہ واریت رہی ہے وہ قابل ذکر ہے، حتیٰ کہ اس کے اثرات آج کے دور میں بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ طبقہ واریت کے سلسلے میں جناب عمران حمادہ لکھتے ہیں، پیدائش مسیح سے 300 برس پہلے ہندوستان میں برہمنی تہذیب عروج پر تھی۔ اس وقت نئے قانون کی ترتیب وجود میں آئی اور تمام اہل ملک نے بالاتفاق اسے قبول کیا، اور اس نے بہت جلد ایک مذہبی دستاویز کی شکل اختیار کر لی۔ یہ وہی قانون ہے جس کو ہم آج منوشاستر کے نام سے جانتے ہیں۔ منوشاستر کے پہلے باب میں باشندگان ملک کو 4 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، قادر مطلق برہما نے دنیا کی بہبودی کے لیے اپنے منہ سے، اپنے بازوؤں سے، اپنی رانوں سے اور اپنے پیروں سے 4 طرح کے لوگوں کو پیدا کیا۔ نمبر 1، برہمن کی پیدائش سب سے زیادہ پاکیزہ معزز عضو منہ سے ہوئی، اس لیے وہ سارے زمرے میں امتیازی شان رکھتے ہیں اور ان کو امتیازانہ حقوق حاصل ہیں۔ وہ ساری مخلوقات سے بہتر ہیں۔ ان برہمنوں کے لیے وید کی تعلیم، قوانین کی تشریح اور خود اپنے لیے اور دوسروں کے دیوتاؤں کے چڑھاوے دینا اور دان دینے کا فرض قرار دیا، اور دنیا کی ہر چیز ان کی ملکیت قرار دی گئی۔ برہمن کو حق حاصل ہے کہ وہ چوری کرے، سارے گناہ کرے، کیونکہ وہ اپنا حق کھاتا ہے، اپنا مال کھاتا ہے اور پہنتا ہے، اپنا ہی مال دان کرتا ہے، اور اس کی نظر کرم دوسرے لوگ سے گزر بسر کرتے ہیں۔ برہمن جس مجلس میں شریک ہو جائے، اس مجلس کے حاضرین کے ساتھ ان کی اگلی 7 نسلوں اور پچھلی 7 نسلوں کو پاک کر دے۔ برہمنوں کے تئیں بادشاہوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں چند نمونے پیش ہیں۔ بادشاہ برہمن کے خلاف سخت ترین حالات میں بھی غیظ و غضب کا مظاہرہ نہ کرے۔ اگر بادشاہ نے ایسا کیا تو لاؤ لشکر اور سواریوں سمیت برباد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح برہمنوں کی ذمہ داری ہے کہ بادشاہ چھتری ہوتا ہے کو اوقات میں رکھیں، اور اگر ان سے بڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ چھتری برہمن کی اولاد ہیں۔ نمبر 2، چھتری۔ قادر مطلق نے چھتریوں کو اپنے بازوؤں سے پیدا کیا، اور بازو طاقت اور جنگ کی علامت ہے، اس لیے بادشاہ اور سپاہ چھتری ہوں، اور چھتریوں کی بنیادی ذمہ داری عوام و ملک کی حفاظت و دفاع قرار پائی۔ اس کے علاوہ وہ کوئی اور پیشہ اختیار نہیں کر سکتے، اور چھتریوں کو وید پڑھنے کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے وہ کسی کو وید کی تعلیمات سے باخبر نہ کریں، کیونکہ یہ حق صرف برہمنوں کو پہنچتا ہے۔ نمبر 3، ویش، زراعت و تجارت پیشہ۔ ویش کو قادر مطلق برہما نے اپنی رانوں سے پیدا کیا، جو پیشہ وارانہ
طور پر معاش کا انتظام کریں، زراعت کریں، مویشی کی سیوا کریں، اس لیے کہ خالق کائنات نے مخلوقات کی پیدائش کے وقت برہمنوں اور چھتریوں سے جس طرح عہد لیا، اسی طرح مویشیوں کی زرخیزی و خرابی سے اسی طرح مویشیوں کی سیوا ویش کے ذمے کیا۔ ویش کی ذمہ یہ بھی ہے کہ فن زراعت کی باریکیوں، بیج کی قسموں، زمین کی زرخیزی و خرابی سے واقف ہو، ناپ تول کے پیمانے سے باخبر ہو، مزید برآں ہیرے جواہرات، موتی مونگے، لباس جوڑے اور لوبان و صندل، عطریات کے بھاؤ سے آشنا ہو۔ نمبر 4، شودر۔ برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ ہندوستانی سماج میں اس قانون کے تحت سب سے پست درجہ کا طبقہ شودر ہے۔ برہمن و چھتری کی خدمت کرنا اس کا فریضہ ہے۔ برہمنوں کا حکم بجا لانا، ان کے اشاروں پر چلنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ ان کی خدمت قابل ستائش عمل ہے۔ اگر شودر اپنے سے اونچی برادری کے کسی فرد پر ہاتھ یا لکڑی اٹھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اگر شودر کسی دوش کے ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھنا چاہے تو بادشاہ کو چاہیے کہ اس کے سرین کو دغوا دے اور اسے ملک بدر کر دے، اس کی سرین کو زخمی کر دے۔ اگر کوئی شودر کسی برہمن خاتون کی آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر کیا تھا، غضب کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا اور ہر طرح کی انتقامی کارروائی اور ایسی سزا دی جاتی جو کسی مرد و عورت کو نہ دی گئی ہو۔ اچھوت نیگرو ہندوستانی باشندوں کی ایک اور قسم ہے جس کا تذکرہ مذکورہ بالا 4 طبقوں میں نہیں کیا گیا، اور اس کے بارے میں تاریخ سے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب وجود میں آئی۔ وہ ہے اچھوت نیگرو، اور یہی ہندوستان کے حقیقی باشندے ہیں۔ ان کا تعلق آرین سماج یا کسی نسل سے نہیں ہے۔ انہیں ہندوستانی نیگرو کہا جاتا ہے۔ ہندوستانی سماج نے ان کو انسانی حقوق سے محروم کر رکھا ہے اور ان کو جانوروں سے زیادہ حقیر مانتے ہیں۔ انہیں ہندو مذہب اپنانے یا ہندو رسم و رواج کے مطابق پوجا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ان کا مذہب سادہ قوموں کی طرح روح کی پرستش کے مشابہ ہے۔